جی وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو محترمہ اجالا مغل صاحبہ، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ون گارڈ فیملی چیٹ گروپ کے سوال و جواب اور انٹرویو کے حوالے سے موقع دیا تاکہ میں اپنا اظہار خیال کر سکوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے ممکن جواب دے سکوں۔ بہت شکریہ۔ جی محترم اطہر علی صاحب، جیسا کہ جو نوٹس لگایا گیا ہے اس میں ساری بات وضاحت سے بیان کرتی گئی ہے اس گروپ کے ممبران کے لیے، اور بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو مخالفت اور تمسخر کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ باقی میں اگلی آڈیو میں بتا اسے قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کی بے حد مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اسے مان لیتے ہیں۔ اب یہ جو ماننے والے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ کبھی تو ان کو سادہ لوح کہتے ہیں، شاید یہ بڑے سادہ تھے اس کی باتوں میں آ گئے۔ کچھ لوگ انہیں بے وقوف کہتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعوے دار کے پیڈ ایجنٹ ہیں، کسی لالچ میں اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم محترم زاہد خان صاحب کے ماننے والوں کے ساتھ انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کریں، تاکہ معلوم ہو کہ وہ بے وقوف اور سادہ لاء ہیں یا وہ پیڈ ایجنٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زاہد صاحب کو ماننے سے پہلے آپ کس مذہب میں پیدا ہوئے اور آپ کی تعلیم کیا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم آپ کی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ۔ میں پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری جو تعلیم تھی وہ میں بی کام میں کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ مائی فادر واز پاسڈ اوے، سو آئی ہیڈ ٹو ٹریول، لیو دا کنٹری ویر ایور ٹو ٹریول اینڈ میک مائی ڈریمس کم ٹرو۔ تو میں ادھر ساؤتھ افریقہ میں آ گیا۔ سو آئی ایم ہیئر آلموسٹ 20 ایئرس۔ تو پاکستان کے ٹپیکل روایتی انداز کے جو ہمارا کلچر ہے، سنی فیملی سے میرا تعلق تھا، کٹر قسم کا سنی، اور 5 وقت کا نماز اور تہجد گزار، اور یہ میرا مذہبی بیک گراؤنڈ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ تھیولوجی پر، کرسچن تھیولوجی پر، یا مختلف جو مذاہب ہیں ان پہ میں نے ادھر ساؤتھ افریقہ میں ہی پرائیویٹ طور پہ کئی جہاں پر کالجز ہیں کرسچن کے کالجز، وہاں پر بھی تو میں نے کچھ شارٹ کورسز کیے، اپنی ریسرچ کی۔ تو مجھے نالج تھا کہ تصوف کے علاوہ کچھ ایسی ریسرچ ہوگی جسے میں سمجھ سکوں گا، اور شاید میں ایک وقت آئے کہ مجھے روحانیت میں اتنا علم حاصل ہو، یا کوئی ایسا سرا مجھے ملے کہ میں خدا سے مل سکوں، یا میں ان تعلیمات کی طرف آ سکوں، اگر کچھ ایسی تعلیمات خدا نے رکھی ہیں جن سے اسے ملا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ محترم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک سنی فیملی سے تعلق تھا، کٹر مذہبی بیک گراؤنڈ، 5 وقت کے نمازی وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کی زندگی میں مذہبی لحاظ سے آپ کو اسلام میں کیا کمی نظر آئی کہ آپ کو مزید جانچنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ نے مذہب کے بعض شارٹ کورسز بھی کیے اور ریسرچ وغیرہ بھی کی، تو کیا مذہب اسلام میں رہتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ اپنی روحانیت کو مزید ترقی دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے گا، شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جی۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے ساتھ ایک بڑا حسین اتفاق ہوا تھا میرے بچپن میں ہی، میں 15 سال کی میری عمر تھی۔ میں ایک ایسے کوئی محترم تھے، میں ان کا نام نہیں بتا سکوں گا
اس انٹرویو کے درمیان، وہ میرے ٹیچر بھی رہے ہیں، تو ان کا تصوف سے بڑا گہرا تعلق تھا، تو میں ان سے بہت دفعہ ان کی تعلیمات وغیرہ سنتا تھا، ان کی محفل میں بزم میں بیٹھتا تھا، تو وہ خدا کی ایک یونیک محبت کے بارے میں اکثر بیان کرتے تھے، تو میں اسکول کی ان تعلیمات سے زیادہ ان کی تعلیمات میں انٹرسٹ رکھنے لگ گیا تھا، لیکن ان کو میں اتنا آگے لے کے نہیں جا سکا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو کلچر ہے اس کو لے کے تو بہت سارا پریشر آ جاتا ہے، تو میں اس لیے اس تصوف کی تعلیمات کو آگے نہیں میں سمجھ سکا۔ میں ابھی اس پہ آپ کو اگلا میسج، تو مجھے پھر اس دور میں کوئی مکشفات اتنے زیادہ نہیں ہوئے، چند ایک ہوئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جناب قبلہ آزاد علیہ السلام کی ہی تعلیمات تھیں، جو کہ اس فوٹو کاپی کے دور میں جب لوگ اتنے زیادہ حضور کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے، شاید میں 22-23 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 23-24 سال غالباً، اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو بکس وغیرہ نہیں تھیں، تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا میرے یہاں ساؤتھ افریقہ آنے سے، والد صاحب کے انتقال کے بعد، لیکن یہ تجسس میرے اندر ہمیشہ سے تھا کہ میں چلو وہ سلسلہ تو نہیں چل سکا تصوف کا، میں نہیں اتنا سیکھ سکا، یا پریشر تھا پاکستان کے کلچر کا، ناؤ ایم ایڈلٹ انف، نہ میرے پاس چوائس بھی ہے، تو میں وہ تجسس اپنا بہار رکھوں، کیونکہ میں خدا سے میری محبت تو وہی ہے، وہ تو نہیں بدلی، لیکن کیسے ملا کیسے جائے، کیونکہ عبادات جو تھیں وہ پاکستان کے کلچر سے، اسلام کے کلچر سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی تھی کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ گڈ انف، دیر مسٹ بی سم تھنگ مور، نہ تو پوری طرح سے قرآن کی سمجھ آتی تھی، نہ ہی ان کے جو فرقے ہیں ان کی سمجھ آتی تھی کہ اتنے اختلافات کیوں ہیں، کبھی لگتا تھا کہ شاید نبی محمد جو تعلیمات دے کے گئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہے، کبھی لگتا تھا ہو سکتا ہے قرآن جو ہے وہ لکھا گیا ہے، پتہ نہیں یہ الہامی کتاب ہے کہ نہیں ہے، یا اس طرح کے جو ڈاؤٹس آتے تھے، تو وہ سوالوں کے سوال بہت تھے، لیکن ان کے جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، ہر کوئی منہ بند کروا دیتا تھا، ایسے سوال سنتا ہی کوئی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ مذاہب کی اسٹڈی شروع کی، تو یہ سلسلہ تھا میرے میں سیٹسفائی نہیں تھا کہ اسلام اف اٹس گڈ انف ریلیجن دین وائی دیر سو مچ ڈکٹیٹرشپ ان اینی گروپ، ہر کوئی خود کو ٹھیک کہہ رہا ہے اور ان کے اتنے فرقے بن چکے ہیں، تو کس کو فالو کریں، کس پہ اپنا یقین کامل کریں کہ اس فرقے پہ چل کے آپ ایک اچھی ایک مسلمان زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی، آخرت پہ آپ کے گناہ کی بخشش ہو جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی، جو ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو اس کسی بھی سیٹسفیکشن میں اپنے آپ کو کھڑا دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ ریسرچ جاری۔ محترم اطہر علی صاحب، جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ آپ کے اندر ایک مذہب کے بارے میں اور اپنی روحانی حالت کے بارے میں ایک شدید قسم کی کیوریوسٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ تلاش سب سے پہلی شرط ہوتی ہے اس راستے میں، جس کے اندر تلاش ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اب میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پھر زاہد صاحب سے آپ کا تعارف کیسے ہوا، آپ نے کیسے ان کو جانا؟ جی اصل میں I'll be thankful to those lockdown days that everybody was sitting at home. میں اور میری محترمہ وائف صاحبہ، ہم ان دنوں میں کافی یوٹیوب چینلز پہ اور آن لائن ایکٹیویٹیز میں بزی تھے، تو اچانک میں نے ایک دن زاہد خان صاحب کے I'm talking about like 5 months ago only، زاہد خان صاحب کا یوٹیوب ویڈیو دیکھا میں نے کہ یہ خدا کے بارے میں ایک شخص بات کر رہا ہے، اینڈ ہی از ٹاکنگ سم تھنگ ریئلی ایکسٹرا آرڈنری، ان ادر ورڈز
کہ خدا کی ایک ایسی شناخت بتا رہا ہے جس میں اس کا اپنا بہت بڑا تعارف ہے. تو اتنی بڑی بات کرنے والا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. لیٹس سی واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. تو ان کے تعارف سے بڑھ کے جو ان کی تعلیم میں آئی واز شاکڈ کہ ان کی ان ویڈیوز میں میرے جو شروع کے 3 دن تھے وہ کیسے گزرے مجھے نہیں یاد. میں اتنے انہماک سے اور اتنے حیرانگی سے ان کے ویڈیو دیکھتے جا رہا تھا کہ دن رات مجھے دل نہیں کرتا تھا کہ ان کی ویڈیوز بند کروں کہ خدا کے بارے میں اس شخص کو اتنا نالج کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ جو میری کیوریوسٹی تھی اس کی سیٹسفیکشن کا کہہ لیں کہ مجھے لگا کہ دیٹس اے سولوشن دیٹ دس گائے کین گیو می آنسر آف مائی کویشچن. تو زاہد خان صاحب کی جو تعلیمات تھیں جیسے وہ میں نے ان کو یوٹیوب پہ دیکھا تو میں نے وہ سننی شروع کی. تو وہاں سے لیٹس سے دی انٹروڈکشن بین اسٹارٹ. محترم، پہلی بات تو یہ کہ لاک ڈاؤن آپ کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا اور اس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ تھورو اسٹڈی کر سکیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سن سکیں. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا آپ کو اس زمانے میں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ یہ جو ختم نبوت کا کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور حتمی نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی شخص نبوت کا کلیم نہیں کر سکتا، تو یہ شخص یعنی محترم زاہد خان صاحب کس طرح سے یہ کلیم کر رہے ہیں؟ جی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے جو ٹیچر تھے بچپن میں انہوں نے مجھے زاہد خان صاحب کی تعلیمات کا تعارف کروا دیا تھا اور بہت سارے اور صوفیہ کرام کا بھی. یہ بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ میں 16 سال کی عمر میں مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو عیسیٰ نبی عیسیٰ ہیں ان کے جو والد ہیں وہ ذکر علیہ السلام ہیں. تو یہ میں اکیلا نہیں، پاکستان میں کئی اور ٹیچر حضرات اس دور میں تھے، وہ یہ تھیسز یہ فوٹو کاپی کا دور تھا وہ پڑھ چکے. زاہد خان صاحب کی تعلیمات بہت پرانی ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے اس کلچر میں لوگ اس کو ایکسپوز کر نہیں پائے، نہ کر سکیں گے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹس گونا ٹیک. لیکن وہ میرا ختم نبوت کا کانسیپٹ ادھر ہی کلیئر ہو گیا تھا بچپن میں ہی کہ نبی اور آ سکتے ہیں اور آئیں گے، اور خدا کا جو معرفت الہی کا یہ نظام ہے یہ دل سے دل میں وہ جو چین چلتی ہے، لوگ بزرگان دین جو ہیں وہ یہ علم دل سے دل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، یہ عام نہیں ہے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے. بٹ جیسے ہی میں نے زاہد خان صاحب کی تعلیمات سنی چند ماہ قبل تو it was clear that okay this is what I knew already. لیکن میرا شاید وہ ٹائم نہیں تھا یا میرے مکشفات شروع نہیں تھے یا لائف has been changed so much. جیسے ہی میں نے یہ تعلیمات سنی میرے ذہن میں ایک بھی مزید سوال نہیں آیا کہ why and what and how. میں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تعلیمات میں نے بچپن میں پڑھی تھی اور یہ وہی تعلیمات ہیں جن کی مجھے جستجو تھی، پیاس تھی. لیکن وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. ناؤ ایوری تھنگ کین بی اوپن. تو اس وقت میں یہ میرے ساتھ بہت اچھا یہ معاملہ ہوا کہ ان کی مجھے تعلیمات سننے کو ملی اور میں نے سنتے ہی ان پہ ایمان لیا. اور ایک اور چیز کی بھی نشاندہی میں کرتا چلوں کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات پاکستان میں لوگ آلریڈی پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. لیکن وہ ختم نبوت کے اس پریشر کی وجہ سے، چونکہ وہ اسلامک کنٹری ہے، کوئی شخص جو تعلیمات جانتا ہے وہ اگر بتائے بھی تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بات کہاں سے اس کو کس نے بتائی. شاید اب تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا ہے لوگوں میں کہ وہ علمی سطح پہ بات اپنی شیئر کر لیتے ہیں انانیمس مائنڈ کے ساتھ کہ چلو آئی ڈونٹ نو وٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ. تو میرے ساتھ یہ سانحہ اس لیے آسانی سے ہو گیا کیونکہ I was liberal enough to understand and take a chance of my faith کہ اگر تعلیمات ہی ہیں نا، اگر میں آلریڈی ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، مذہب اسلام میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دعاؤں میں بھی روتا گڑ گڑاتا ہوں، خدا بھی ایک ہی ہے، تو اگر اس میں کوئی معرفت الہی یا خدا کی جو میں جستجو میرے دل میں ہے
اگر کچھ میرے نصیب میں ہوا تو مل جائے گا، اگر نہ ہوا تو I'll be stay مسلم. میں کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں، تو لیٹس ٹرائی اینڈ ڈو اٹ بیسٹ آف مائی ابیلٹیز. ایٹ لیسٹ گیو فیئر چانس ٹو یور سیلف کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا. جی محترم اطہر صاحب، بڑی ہی وضاحت سے آپ نے بیان کیا، اور آپ کا جو بھرپور جواب سن کر ایک بات تو بہرحال سننے والوں پر طے ہو گئی، آشکارا ہو گئی، کہ زاہد صاحب کو ماننے والے کوئی عقلی لحاظ سے کمتر لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ بے وقوف ہیں، بلکہ ان کی بڑی تھورو اسٹڈی ہے، اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ وہ کسی نہ کسی تلاش میں، یعنی حق کی تلاش میں، خدا تعالیٰ سے قرب کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو یہ راستہ ان کو ملا. لہٰذا وہ تھیری جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سادہ اور بے عقل لوگ ایمان لے آتے ہیں، وہ تو غلط ثابت ہو گئی آپ کی باتوں سے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت ہی ذہین و فطین انسان ہیں، اور یہ جو آپ کے اندر تلاش ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، میں اگلی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا اپنی ایک آڈیو میں کہ خدا کے بارے میں زاہد خان صاحب کی معلومات نے آپ کو حیران کر دیا کہ یہ کون شخص ہے جو خدا کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے. تو ایسی کیا نئی بات تھی خدا کے بارے میں جو آپ کو اس سے پہلے اسلام میں، مسیحیت میں، یا کسی دوسرے اور میجر مذہب نے نہیں بتائی تھی؟ تو وہ ذرا بات جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو. جی یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. I'll try to put my spirit in it while giving answer. جو بات میں ایز اے ڈفرنس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ زاہد خان صاحب کی وہ کون سی تعلیمات تھیں، یہ بات تھی جس سے میں مجبور ہو گیا اس بات پہ بلیو کرنے پہ کہ جو زاہد خان صاحب بتا رہے ہیں وہ پچھلی تعلیمات میں نہیں ہے. وہ یہ چیز تھی کہ اینی انڈیویجول، کوئی بھی شخص جس کے پاس شعور ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھ سکتا ہے. اب یہ زندہ تعلق والی بات میرے اٹ واز اے ہیوج کوشچن فار می کہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق، یہ تو اٹس اے ریئلی نیو ٹاپک. کسی بھی تعلیمات میں نے یہ بات پہلے نہیں سنی تھی، اور اس چیز نے مجھے اور حیران کیا کہ ون آف دا موسٹ ایکسٹرا آرڈنری تھنگ کہ خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنا، بٹ ہاؤ؟ اس کا جواب بھی وہ دے رہے ہیں کہ کیسے، کہ کوئی بھی شخص کسی بھی کلچر، مذہب، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی دنیا کے حصے سے ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ خدا کے ساتھ محبت تو کر سکتا ہے نا. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی ٹیلنٹ. بلکہ انسان کیا، جانوروں کو بھی پتا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے جو جانور میں جسے ہم کتا کہتے ہیں، اس کی کوالٹیز دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے جانوروں میں کوالٹی. تو محبت جو ہے وہ انسان خدا سے بغیر ٹیلنٹ کے بھی کر سکتا ہے. تو اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے خدا سے ملنے کی، زندہ تعلق قائم کرنے کی، کہ صرف محبت کرنی ہے اور بے لوث کرنی ہے، اور یہ تو پھر دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے جو خدا نے انسان کو کرنے کے لیے دیا ہے، then why shouldn't it do it؟ تو یہ مجھے اتنا آسان لگا کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم ہوتا ہے تو آئی ایم ایڈلٹ انف ٹو ٹرائی اٹ آن. تو جس شوق سے مجھے شعر یاد آ گیا جی، میں اگلے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ اصلاح فرما دیجیے گا. پروین شاکر صاحب کا میرے خیال اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. کہ اگر میں ہار بھی گیا، مجھے خدا نہیں بھی ملا ان تعلیمات سے، تو مجھے یہ تو پتا ہوگا نا کہ میں نے اپنی طرف سے دل و جان سے کوشش کی تھی. اور اتنی آسان کوشش کہ جس پہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری آپ کو ذات مل جائے، تو کیوں نہیں، میں نے کیا دل و جان سے. اور میری ان
فرسٹ ویک کے جو روز و شب تھے ان میں 12 سے 14 گھنٹے میں حضور جناب قبلہ زاد علیہ السلام کی صرف تعلیمات ہی سنتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا خدا کی محبت کے ایسے ایسے یہ جوہر بیان کرتے ہیں اپنی تعلیمات میں اور اپنے تجربات بھی اور روحانیت کے دوسرے اسپیکٹس بھی جن کی انسان کو پہلے خبر نہیں تھی. میسیج لمبا ہو جائے گا. جیسے کہ انبیاء کے ساتھ حضور جناب زاہد علیہ السلام کے ان کے جو مشاہدات ہوئے ہیں روحانی دنیا میں وہ انہوں نے لکھے, تو اور بھی بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوئے. تو میں اس چیز پہ بڑا دل و جان سے غور بھی کر رہا تھا اور رو تڑپ بھی رہا تھا کہ اگر اتنا ہی آسان ہے خدا سے ملنا تو میں دل و جان سے حاضر ہوں. آئی ایم اویلیبل. آئی ہیو نو ٹیلنٹ, I have no capacity whatsoever, but I am here. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا, میرے ساتھ مکشفات شروع ہوئے اور میرا جو سب سے خیر ابھی تو درجنوں ویکلی ہمارے مکشفات ہوتے ہیں زیدین کے, تو سب سے پہلا تھا وہ میں نے حق تعالیٰ کی ذات کو کیسے دیکھا, وہ خیر اگلے کسی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. لیکن میں نے زاہد خان صاحب کی اپنی روح کو, ان کی روح کو میں نے بہت سارے جہانوں میں دیکھا, خواب کی حالت میں, کشف کی حالت میں, اور بھی بہت ساری مخلوقات میں, پھر ان کے نور کو بھی دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا, ان گنت اور مخلوقات کو بھی دیکھا. تو یہ دیٹ واز لائک ریئل پیور ایویڈنس فار اے لبرل مائنڈ لائک می اینڈ اے ریلیجیس بیک گراؤنڈ اے پرسن لائک می کہ دس از گڈ انف فار می ٹو بلیو that this is true. Whatever is happening, it's based on spirituality, and I'll move on. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے آپ سننے والوں کو بہت زیادہ انسپائر کریں گے کیونکہ آپ اپنی زندہ مثال پیش کر رہے ہیں, ورنہ مذاہب میں عام طور پہ گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ فلاں نے یہ جلوے دیکھے اور اس طرح کا اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا, لیکن ایک بندہ زندہ ہمارے سامنے بیٹھ کر اور ہمارے دور میں ہوتے ہوئے اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہے, تو یہ یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپائرنگ ہوگا جو خدا تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں. پروین شاکر کا شعر بھی آپ نے حسب موقع بہت زبردست پڑھا, لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ محبت کرنا یعنی خالص محبت جس کے لیے کسی بھی اور قسم کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے سوچا کہ یہ تو کی ہی جا سکتی ہے, اور یہ جذبہ تو ظاہر ہے بچوں میں, جانوروں تک میں محبت کا جذبہ جو ہے وہ خدا نے ودیت کیا ہوا ہے, وہ بھی محبت کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے کسی کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لینا اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یعنی کسی کو چاہنا, ہم کیسے چاہیں, چاہنا جو ہوتا ہے, محبت جو ہوتی ہے وہ معرفت کے بغیر نہیں ہوتی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بن دیکھے کس طرح کسی مہ رخ پہ آئے دل, بن دیکھے کس طرح کسی مہ رخ پہ آئے دل, کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل. تو وہ جو معرفت ہے اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے, یہ بھی فرمائیے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت ذوق ہے شاعری میں اور بڑے ہی زرخیز دماغ کے مزاج کی آپ ماشاءاللہ سے شخصیت ہیں. تو I'm really inspired the way you really asking question. It makes me so easy to really reply on it. بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک تعلق ہے کہ آج کے دور میں صرف میں ہی نہیں, ان گنت لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مکشفات ہوتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ان کی جو وجوہات ہیں وہ ابھی تو خیر جناب قبلہ زاد علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے پتہ چل ہی گیا کہ کیا معاملات ہوئے انبیاء کے ساتھ, جو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں خدا ملا اور وہ بتا نہیں سکے. لیکن یہ چیلنج ہمارے اس دور کے لوگوں میں بھی ہو رہے ہیں. آج کے دور میں خدا ملتا ہے, بتا نہیں پا رہے. وہ پاکستان میں تو ان گنت لوگوں کو خدا مل چکا ہے زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے, لیکن وہ بتا نہیں پا رہے. تو اچھا, میں اگلے میسیج میں آپ کے اس کے سوال کو جواب دوں. جی, محبت کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ہر انسان کا, ہر ذی روح کا میں کہوں گا ایک فطرتی عمل ہے خدا کے ساتھ.
انسان کی روح جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ فطرت جبلت ہے اس کی، اگر میں نے صحیح لفظ استعمال کیا ہو تو ورنہ آپ کریکشن کر دیں، کہ وہ خدا کے لیے والہانہ ہے. خدا کے ساتھ اس کی جو ریکگنیشن ہے، اس کی جو خدا کے ساتھ انس ہے، جو پہچان ہے، یا جو رجحان ہے روح کا خدا کی طرف، یہ ایک نیچرل ہے. اچھا جی، اب جو لوگ جن کی روحانی حصیں کھلی ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ انسان کی روح جب خدا سے ملتی ہے خواب میں، کشف میں، یا زندہ مثال آپ کے سامنے زاہد خان صاحب ہیں کہ خدا کی روح ان کی روحانی آنکھوں اور ان کی جو ظاہری آنکھوں ہیں ان کے سامنے تشریف فرما، ان کو نظر آ جاتی ہے. اچھا، اب جو انسان خدا کو دیکھتا ہے اس کی روح کو، ان لوگوں کو ابھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی جن کی روحانی سے کھلی ہے کہ انسان کی روح خدا کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے. ایسے ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے روز اپنا پریپ میں، ایک تو جو پلے گروپس ہوتے ہیں، اور سارا دن وہ کھیلتا ہے. اب اسکول ٹائم کے دوران ہی اگر اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی آ جائے اسکول، وہ سارے اپنے کھیل چھوڑ کے تو ماں باپ سے ساتھ چمٹ جاتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ، میں نے ان کے. تو خدا کی یہ سب سے بڑی ان کی مہربانی ہے، ان کی عنایت، کی انسان کی روح کو پیار کرنا سیکھنا نہیں پڑتا، انہوں نے ہماری فطرت میں ڈال دیا. اب سوال صرف یہ ہے کہ میں اس کی دست رست میں ہوں، لیکن وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. خدا جو ہے وہ انسان کو اس کی مرضی سے چاہنا چاہتا ہے کہ وہ مجھے اپنی مرضی سے محبت کرے، اپنی مرضی سے اتنا چاہے کہ مجھے بھی حیران کر دے. تو یہ خدا نے ہمیں آزادی بھی دی ہے، ہماری فطرت میں یہ عنصر بھی رکھ دیا ہے کہ اس کو محبت کرنا سیکھنا نہ پڑے. اس کو پر دے دیے ہیں محبت کے، اب جتنا یہ چاہے اڑ لے، اتنی آزادی محبت میں خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو یہ اس بات کو، تو اس لیے مجھے یہ کوشش نہیں کرنی پڑی، میں خود حیران رہ گیا. تو میں یہ دوسرے الفاظ میں ایسا کہوں گا مختصر کہ مجھے محبت کرنی آتی ہے خدا سے، یہ نہیں مجھے پتا تھا. آئی واز شاکڈ. اور میرے اوپر جو پہلا وجد تھا وہ آپ یہ حیران ہوں گے کہ واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. مجھے زاہد خان صاحب نے ایک مہندی حسن صاحب کا ایک گانا بھیجا تھا. اس مہندی حسن صاحب کی اس غزل سے مجھے وجد طاری ہو گیا. دیٹ واز مائی فرسٹ وجد آف مائی لائف، کہ میں خدا کی یاد میں اتنا تڑپ رہا تھا کہ مجھے واز آفٹرنون، ظہر کا ٹائم ہوگا، اور میرے خیال مغرب بھی گزر گئی ہوگی. میں گھٹنوں کے بل تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں لیٹ رہا ہوں، کھڑا ہو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں تھا. صرف مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا خدا کی محبت میں. تو یہ خدا کی محبت، ان تعلیمات، زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے ذریعے انسان کو ایسے ایسے راز الہی اور معرفت کے، محبت کے ایسے ایسے موتی جڑ دیتی ہے انسان کی روح میں کہ خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ I'll be really able to love God this much. محترم اطہر علی صاحب، آپ کا یہ روحانی محبت کا سفر بہت ہی دلچسپ ہے. اس انٹرویو کو ابھی ختم کرنے کو میرا جی نہیں چاہ رہا. ابھی تو بے حساب سوال ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، لیکن جیسا کہ ہم نے 1 گھنٹے کا وقت طے کیا تھا تو وہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ اب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ وہ کون سا گانا تھا. بے شک خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے اندر فیڈ کر دی گئی ہے، اور اکثر لوگ، میں جنرلی عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے اپنے مذاہب میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے اس تلاش میں جس قسم کی مشقت کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کر پاتے. اور یہ شعر جو آپ نے سنایا جو مجھے بہت ہی اچھا لگا، بے شک ہم سب اس کی دسترس میں ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی ہنسی خوشی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور اپنے رب کے گلے لگ جائیں. میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے. آپ مہدی حسن کا وہ گانا یا غزل ضرور بتائیے گا تاکہ ہم لوگ بھی سنیں، شاید ہمارے اندر بھی کچھ محبت کی ہلجل پیدا ہو.
جی بہت شکریہ محترمہ اجالا ملک صاحبہ، آپ کے اس قیمتی ٹائم کا بھی اور آپ کے ان تمام سوالات کا بھی۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب بھی آپ کی اویلیبلٹی ہو، آل بی اویلیبل فار آل کویشچن اینڈ آنسرس، تو آپ کے اس پروگرام کے اس تسلسل کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ تو جی آپ فیل فری ٹو آسک اینڈ وی ول بی اویلیبل، آل بی اویلیبل پرسنل مائی سیلف۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی شکریہ، یہاں بھی بھیج دیجیے گا اور جلد ہی وقت دیجیے گا، اس انٹرویو کی اگلی قسط کا انتظار رہے گا۔ جی بہت شکریہ جی اجالا مغل صاحبہ آپ کا اور تمام ممبران کی قیمتی اوقات کا کہ انہوں نے ان سوال و جواب کے اس نئے پروگرام کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا اس کے لیے اپنا ٹائم بھی نکالا اور توجہ سے اس کو سنا بھی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تسلسل اس پروگرام کا اسی طرح چلتا رہے اور لوگوں کے دلوں میں، انسانیت کے دل میں معرفت الہی جو ہے وہ اس طرح سے گھر کر جائے، خدا کی محبت، کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ بہت شکریہ۔